طلباء و طالبات، ہم لوگ سیکنڈ ایئر کے ایس ایل میں غزل پڑھ رہے ہیں۔ غزل کی تمام تر گفتگو آپ کے ذہنوں میں نقش ہے۔ ہم نے کئی شعراء کا مطالعہ کیا۔ آج ایک نئے شاعر جو شامل نصاب ہیں خواجہ حیدر علی آتش، ان کی غزل کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ اردو ادب کے اندر دو دبستان، یعنی کہ شاعری کے دو مزاج بہت مشہور ہوئے، ایک دبستان دہلی اور ایک دبستان لکھنؤ۔ جیسے میر تقی میر، غالب اور حسرت موہانی تک، یہ سارے لوگ جو ہمیں دبستان دہلی کی علمبرداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہیں پر مصفی ہو گیا، خواجہ حیدر علی آتش ہو گیا، ناصر ہو گیا، یہ ہم کو دبستان لکھنؤ کی پیروی کرتے ہیں۔ دو تھاٹ آف اسکولس ہیں، دو مزاج ہیں اردو شاعری کے، جس نے اردو ادب کے اندر ایک اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے اور اپنا ایک مزاج بیان بتایا ہے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں، لیکن آتش وہ ایک واحد نام ہے جن کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ آتش کی ظاہری شاعری یقیناً لکھنوی مزاج کی دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن شاعری کے پس پردہ موضوعات، شاعری کا اندرون جو آتش کا ہے وہ دبستان دہلی سے تعلق رکھتا ہے۔ یا کسی نے یوں بھی کہا کہ آتش وہ شاعر ہیں جو دہلی اور لکھنؤ کے حد فاصل پہ کھڑا ہے، یعنی آتش کی شاعری کے اندر، آتش کے کلام کے اندر لکھنوی تہذیب، دبستان لکھنؤ اور دہلی تہذیب اور دبستان دہلی دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آتش کی شاعری کے اندر دلی کی نزاکتیں، دلی کی فضاحتیں نظر آتی ہیں، دلی کی نزاکتیں اور دلی کی لوچ لچک نظر آتی ہیں۔ وہیں پر آتش کی شاعری کے اندر لکھنؤ کا ٹھسکا، لکھنؤ کی شوقیاں اور لکھنؤ کی تہذیب بھی ہم کو نظر آتی ہیں۔ یہ دونوں مزاج کی شاعری اردو کا وہ واحد شاعر ہے جس نے نمائندگی کی ہے۔ آتش کی پیدائش فیض آباد لکھنؤ میں ہوئی 1778 میں، اور فیض آباد یوپی میں ہوئی، اور وفات 1847 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے، کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ آتش کے اہل خانہ بغداد سے ہجرت کر کے دلی آئے، فیض آباد میں مقیم ہوئے اور فیض آباد ہی میں بود و باش اختیار کی۔ آتش کے والد کا نام علی بخش تھا، اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، صوفیانہ گھرانے سے تعلق تھا، صوفی پیری مریدی ان کے خاندان کا وصف تھا۔ اس کے باوجود آتش نے کبھی اپنے آپ کو اس روش پر نہیں ڈالا۔ آتش خوبصورت شخص تھے، ظاہری تنوتوش کے مالک تھے، رکھ رکھاؤ رہن سہن بہت اعلیٰ تھا، دکھنے میں خوبصورت تھے، جاذب نظر تھے، قادر الکلام تھے۔ آتش کے سن بلوغ میں والد کا انتقال ہوا۔ والد کے انتقال کے بعد یہ گھرانہ فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا۔ لکھنؤ میں آتش نے مصفی کی شاگردی اختیار کی۔ مصفی اور انشاء کی نوک جھونکوں کو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد دبستان لکھنؤ میں آتش ایک انفرادیت اور ایک استاد شاعر کی پہچان سے سامنے آئے۔ آتش نے مصفی اور انشاء کی نوک جھونک کو دیکھتے ہوئے اپنی عمر کے 29ویں سال میں شاعری کے میدان میں قدم رکھا، مصفی کی اور ترقی کی شاگردی حاصل کی۔ ترقی کے انتقال کے بعد آزاد روش اختیار کی اور اپنا ایک حلقہ شاگردی بنایا۔ آتش کے اور ناصر کی ان دونوں کی ادبی نوک جھونک اردو ادب میں بہت مشہور ہے۔ اب اگر آتش کے شاعرانہ وصف کے تعلق سے کہا جائے اور معلوم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آتش بہت قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کے موضوعات حسن و عشق کے ضرور ہیں، لیکن خاندانی پس پردہ میں تصوف کا رنگ ان کی شاعری میں ہم کو نظر آتا ہے۔ بذات خود تصوف کی طرف آتش راغب نہیں ہوئے، لیکن خاندانی جو تاثرات تھے، جو حلقہ ارادت تھا، اس کے اثرات ہم کو آتش کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ آتش حسن پرست تھے، سجیل جوان تھے، بانکا پن تھا اور سپاہ گری کا شوق تھا۔ اس لیے آتش کے مزاج میں، شاعری میں
بانکا پن، حسن پرستی اور قادر الکلامی عام سی ہم کو نظر آتی ہے۔ آئیے آتش کے اس مختصر سے تعارف کے بعد شامل نصاب آتش کی غزل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے غزل کی قرأت کر لیں گے، اس کے بعد ہم غزل کی تشریح کریں گے۔ شامل نصاب آتش کی مشہور و معروف غزل، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے میں وہ مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، وہ جانے جا نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے، ناپوچ عالم برگشتہ طالعِ آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ اس طریقے سے ایک مکمل غزل، مطلع، دیگر اشعار اور مقطع، ہم قافیہ اور ہم ردیف، مکمل ایک غزل کے فن پر مبنی یہ خوبصورت سی غزل، جس میں شاعر مکمل غزل کے اشعار، نزاکت و نفاست کے اشعار، محبوب کے حسن کی تعریف، محبوب کے زلف کی اسیری کا ذکر اور محبوب سے جدائی کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلا شعر جو مطلع کا شعر ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ گل پھول، آرزو خواہش، شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی، تجھے گل کے روبرو کرتے، کہ ہم تجھے گل کے روبرو کرتے، تجھے گل کے پاس، باغیچے میں گل کے پاس، پھولوں کے پاس تجھے بٹھاتے، یہ ہماری یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ عزیز طلبہ، آپ نے ایک شعر سنا ہوگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے۔ جنگ تبوک کے وقت، جس وقت حکم ہوا اللہ علیہ وسلم کی طرف کے، جس کے پاس جو مال ہے، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، لا کر رکھ دے۔ سب نے حضرت عقیل نے کچھ سامان لایا، جس کی مثال ہم کو تاریخ میں ملتی ہے، دونوں ہاتھ پاؤں سے اپائش تھے۔ حضرت عمر کے پاس مال تھا، یہ سمجھے کہ اب تو میں بڑھ جاؤں گا عمر ابو بکر سے، انہوں نے بھی کچھ لا کے رکھا، ابو بکر نے بھی کچھ لایا ہے۔ تو ابو بکر سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا لائے ہو، کیا گھر کے چھوڑ آئے ہو، تو علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ شمع کو پروانہ اور گل کو پھول اور بلبل کو پھول بس، شمع کو پروانہ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جیسے شمع اور پروانے کا تعلق ہے، جہاں شمع کا ذکر آئے وہاں پروانے کا ذکر آتا ہے۔ عشق اور معاشقی کے اندر یہ تمثیل، یہ مثال، یہ تشبیہ اس قدر عام رائج ہے اور اس قدر بے مثال ہے کہ اس جیسی مثال کہیں دی نہیں جا سکتی۔ جیسے شمع اور پروانہ ہو گیا، ویسے گل اور بلبل کی مثال ہے کہ بلبل جو پرندہ ہے ان باغیچوں میں ان پھولوں پہ منڈلاتا رہتا ہے جو خوبصورت ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، جو باغیچے کو معطر کر دیتے ہیں۔ ایسے گل اور بلبل کا تعلق شمع اور پروانے کی طرح، عاشق اور معشوق کی طرح ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اسی طرف لے گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں میرا محبوب پھول کی طرح ہے، اور میں باغیچے میں میری خواہش ہے کہ میں پھولوں کے درمیان میں اپنے محبوب کو بٹھا کر یہ آزماؤں اور بلبل سے پوچھوں کہ یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، ہماری خواہش ہے کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، اور تب جا کے ہم بلبل کو بتاتے کہ تو جس طریقے سے فریفتہ ان پھولوں پر ہے، جس طریقے سے تو عاشق ان پھولوں کا ہے، بلبل جس طریقے سے ہم تجھے بٹھاتے اور باغیچے کے بلبل سے بات کرتے اور کہتے کہ دیکھ جس طریقے سے تو فریفتہ اپنے ان گلوں پر ہے، اب بتا تیرا گل حسین ہے یا میرا محبوب حسین ہے۔ ہاں، شاعر نے یہاں پر بہت ہی شاعرانہ تعلی کے ساتھ اپنے محبوب کو پھول کی طرح کہا ہے کہ
پھولوں کے مانند بتایا ہے کہ یہ آرزو تھی کہ ہم تجھے گل کے روبرو کرتے، کہ اے میرے محبوب ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم تجھے گل کے روبرو کرتے، اور جو گلوں پر فدا بلبل ہے پھر اس سے ہم چمن میں بات کرتے اور کہتے کہ اب بتا کہ میرا محبوب حسین ہے، یہ تیرا پھول حسین ہے، تیرا گل، تیرا محبوب حسین ہے۔ تو یقیناً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارا محبوب اس پھول سے زیادہ نفیس، اس پھول سے زیادہ نازک، اس پھول سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ مطلع کا یہ شعر، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ یہاں پر آپ کو بیتاب گفتگو، یہ بیتاب گفتگو کرنا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی کی خواہش پوری ہو جائے، یا اچانک کوئی اس کا پسندیدہ شخص سامنے آ جائے، یا اس کی مراد حاصل ہو جائے، تو بے چینی اور جو بے تابی اور دلی کیفیات جو امٹ کر سامنے آتی ہیں، جو بے تابی ہوتی ہیں، وہ بے تابی کا اظہار یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب ہم تجھے گل کے روبرو کرتے اور پھر بے تاب ہو کر، بے چین ہو کر تیری اور خوبصورتی اور اس پھول کی خوبصورتی کا موازنہ کرتے اور بلبل سے پوچھتے، اور بلبل سے گفتگو کرتے پوچھتے کہ بتا اب کون خوبصورت ہے۔ اس طریقے سے شاعر نے یہاں پر اپنے مطلع کے اندر اپنی بات کو رکھا اور کہہ رہے پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ کہہ رہے کہ ہم کو اپنی خواہش، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنی بات پیش کرنے کے لیے اگر کوئی پیامبر، کوئی پیغام لے جانے والا محبوب تک ہماری بات، ہماری کیفیات کو، ہمارے احوال کو، ہمارے میسیج کو، ہماری خبر کو پہنچانے والا نہ ملا تو کیا ہوا؟ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، کہ کوئی بات نہیں، پیامبر نہیں تو نہیں ہم کو میسر آیا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ ہم کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ ہم کو پیامبر نہیں ملا، کہ ہم نے ہماری دلی کیفیات، ہمارا اظہار محبت، ہمارے عشق کا اظہار ہم نے محبوب سے نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی بات، اپنی دلی کیفیات کو، اظہار محبت کو کسی غیر سے کیوں کرتے، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، ہماری دلی کیفیات، ہماری آرزو ہم بھی قطعی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی غیر کے زبان سے کرتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب سے، اپنے عاشق سے ہم اپنی دل کی گفتگو کریں، کسی دوسرے کو، کسی پیامبر کی ہم کو اس ہمارے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام پہنچانے کی۔ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، کہ آرزو کی، ہمارے آرزو کی تشریح، ہمارے آرزو کا بیان ہم کیوں کر زبان غیر سے کرتے۔ ہاں شاید پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، کہہ رہے کہ بہت اچھا ہوا ہم کو پیامبر میسر نہیں آیا، پیغام پہنچانے والا میسر نہیں آیا، کیونکہ یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے اظہار کو، اپنے اظہار محبت کو، اپنے عشق کے اظہار کو اپنے محبوب کو کسی غیر کی زبان سے بیان کرتے، یہ بھی ہم کو گوارا نہیں تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں میری طرح سے میں وہ مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے۔ میری طرح سے میں وہ مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے ہیں۔ شاعر نے یہاں پہ بہت ہی شاعرانہ تعلی کا استعمال کیا ہے۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ صبح و شام کا جو نظام چل رہا ہے، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہو جانا، سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کا طلوع ہونا، اور پھر سورج کی ایک اتھار روشنیوں کے بعد ایک مدھم سی چاند کی روشنی کا آ جانا، یہ گردش ایام جو چل رہی ہے، تو اس میں چاند کی جو مثال ہے، ہمارے پاس چاند اور چکور کی ایک مثال، جب چاند نکل آ جاتا ہے، ایک پرندہ ہے جسے چکور کہا جاتا ہے، وہ چاند کے عشق میں یوں تیزی سے اڑان بھرتا ہے، یوں محسوس ہے جیسے کہ اب جا کے چاند سے اس کا وصل ہو جائے گا، چاند سے اس کی ملاقات، چاند سے یہ مل لے گا، اپنے محبوب سے جا کر مل لے گا، لیکن چاند کی بلندی کا اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ عشق میں جس طریقے سے ایک پروانہ اپنے آپ کو شمع کی محبت میں، شمع کے حصول کے لیے، شمع کے وصل کے لیے جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اسی طریقے چکور جو کہ چاند سے ملنے کی خواہش میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، کہہ رہے میری طرح سے میں وہ مہر بھی ہے آوارہ، کہہ رہے ہیں کہ میں جس طریقے سے کسی حبیب کی یہ بھی ہے، میں جس طریقے سے اپنے محبوب کی چاہ میں آوارہ ہو گیا،
اپنے معشوق کے عشق میں آوارہ ہو گیا، اور میں جس طریقے سے زمانے کی گردشیں کاٹ رہا ہوں، اپنے محبوب کی گرد حصار ایک چکر کاٹ رہا ہوں، آوارہ گرد ہو گیا ہوں، اسی طریقے سے چاند بھی مجھے آوارہ گردش میں نظر آتا ہے، آوارہ گردش میں نظر آتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ چاند گردش کاٹ رہا ہے، یہ چاند جو چکر کاٹ رہا ہے، اس سے بھی کسی محبوب کی تلاش ہے۔ جس طریقے سے میں گردش میں ہوں، جس طریقے سے میں سفر کاٹ رہا ہوں، جس طریقے سے میں آوارہ گرد ہو گیا ہوں، اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے یہ چاند بھی آوارہ گرد ہو گیا، اسے بھی کسی سے محبت ہوگی، یہ بھی کسی کے عشق میں فنا ہونا چاہتا ہے، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو، حبیب دوست، کسی محبت کرنے والے کی کسی دوست کے یوں محسوس ہوتا ہے یہ مہر و ماہ، یہ چاند بھی اب کسی کی محبت میں کسی کی محبت چاہتا ہے، اس لیے یہ میری طرح آوارہ گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ اے میرے محبوب، یہ آزاد جو لوگ ہیں جنہیں عشق کا روگ نہیں لگا، جنہیں محبت کا روگ نہیں لگا، جو اپنے آپ کو آزاد مزاج آزاد فطرت سمجھتے ہیں، اگر وہ ایک بار تیری جھلک دیکھ لیں، اگر ایک بار تیری جھلک دیکھ لیں، تیرے ناز و نخرے دیکھ لیں، تیرے زلفوں کو دیکھ لیں، تیرے زلف کے چھلوں کو دیکھ لیں، تیرے انداز کو دیکھ لیں، تیرے انداز تکلم کو دیکھ لیں، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف، زنجیر زلف کہتے ہیں بالوں کی لٹ کو، زنجیر کہتے ہیں زنجیر کو، جو دیکھ لے تیری زنجیر زلف کا عالم، کہ ایک بار جو تیری زنجیر زلف کا عالم دیکھ لے، انہی زنجیروں میں وہ آزاد لوگ جو خود کو آزاد سمجھتے ہیں وہ قید ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تیری اسیری میں ڈال دیں گے، تیرے زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے، تیری زلفوں کی زنجیروں میں قید ہو جائیں گے، یہ اپنی آزادی کا چھن جانا تیری قید سے زیادہ پسند کریں گے۔ ہاں کہہ رہے ہیں جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، زنجیر زلف کہتے ہیں بالوں کی لٹ کو، زنجیر کہتے ہیں زنجیر کو، کہا کہ زلفوں کا اسیر ہوں، زلفوں کا کسی شاعر نے کہا کہ ہم سے تو تیری زلف اچھی ہے جو کبھی لب چوم لے کبھی رخسار چوم لے، کہ ہماری تو حسرت ہے تجھے چومنے کی، لیکن تیری زلفیں کبھی تیرے لب چومتی ہیں کبھی تیرے رخسار چومتی ہیں۔ یہ شاعری ہے جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، تیرے حسن کا، تیری زلفوں کی جٹا، تیری زلفوں کی کم و پیچ کا، تیرے انداز کا، تیرے تکلم کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو آزاد شخص آزاد تیرا غلام ہونے کی خواہش کرتا۔ وہ جانے جاں نہیں آتا تو موت ہی آتی، وہ جانے جاں نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے، وہ جانے جاں نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے۔ شاعر کہہ رہا ہے شعر کے اندر کہ میرے محبوب او جانے جاں، او میری زندگی میری جان سے زیادہ عزیز، اگر تو نہیں آتا تو ہم کو کتنا اچھا ہوتا، تیرے نہ آنے سے زیادہ ہمیں موت آ جاتی، ہم مرنا پسند کر لیتے، تجھ سے جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تیری جدائی سے بہتر ہے، تیرے نہ آنے سے بہتر ہے کہ موت آ جائے، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے، تیرے انتظار میں، تیرے وصل کے لیے تڑپ میں، تیرے ہجر میں ہم کہاں تک اپنے دل کو تڑپاتے، کہاں تک جگر کو تڑپاتے، کہاں تک دل و جگر کا لہو کرتے، کہاں تک اپنے ارمان اور اپنے خواہشوں کو جلاتے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ تیری قبر پہنچنے سے پہلے کہ تو نہیں آئے گا ہم کو موت آ جاتی۔ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ عشق کی انتہا، کہہ رہے کہ دل وہ جانے جاں نہیں آتا تو موت آتی، وہ محبوب اگر نہیں آتا تو اچھا ہوتا کہ موت ہی آ جاتی، اچھا ہوتا کہ موت ہی آ جاتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے، اور ہم دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے، ہمارا دل میں جو طرب ہے، جو تڑپ ہے، جو ہماری چبن ہے، اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے آپ کو لہو کرنے کے بجائے ہم پر موت وارد ہو جاتی۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، تالے نصیب کو کہتے ہیں، برگشتی بکھرا ہوا نصیب، بد نصیبی، کہہ رہے نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش۔ اس شعر میں شاعر نے اپنا تعارف، اپنا تخلص پیش کیا، آتش، خواجہ حیدر علی آتش، اپنا تخلص کیا، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش،
برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، کہہ رہے ہیں کہ آتش تیرے مقدر میں خوشیاں نہیں، تیرے نصیب کے اندر آسانیاں نہیں، اپنے محبوب کی محبت نہیں، اپنے معشوق کا عشق نہیں، تو اتنا بد نصیب ہے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، کہ کیا حال پوچھتا ہے ہمارے بد نصیبی کا، ہماری بد نصیبی کا، کہ برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، اتنے بد نصیب ہیں کہ اگر ہم برسات کی بھی آرزو کرتے تو آسمان سے برسات کے بجائے ہم پر آگ ہی برستی، آگ ہی کا نزول ہوتا۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، کہ تیرے نصیب تیرے نصیب میں اتنی بد نصیبی ہے کہ تو اگر خوشیاں بھی مانگتا تو غم ہی میسر آتے، تو برسات بارہ مانگتا تو آگ برستی، تو آسانیاں مانگتا تو تنگستیاں تیرے حصے میں آ جاتی، تو وصل مانگتا تو ہجر تیرا مقدر تھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، کہ تیرا بکھرا ہوا نصیب، تیری بد نصیبی اس قدر ہے، تیرے بد نصیبی کا عالم اس قدر ہے کہ تو جتنی بھی خوشی مانگے تیرے حصے میں غم ہی آئے گا، تو جتنی محبت مانگے تیرے حصے میں نفرت آئے گی، جتنی آسانیاں مانگے اتنی تنگستی آئے گی۔ اس طریقے سے حیدر علی آتش کی یہ غزل کہ نہ آرزو تھی، یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے محو مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے، وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ اس طریقے سے یہ 7 اشعار پر مشتمل یہ غزل آتش نے اپنی کیفیات کو، اپنی بد نصیبی کو، محبوب سے عشق کو، ہجر سے زیادہ موت کو، ترجیحات کو، اپنے محبوب کو گل کے مانند قرار دینے کو، یہاں پر اس غزل کے اندر یہ موضوعات کو اس شعر میں باندھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی غزل ہم اگلے باب میں دیکھیں گے۔